الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. بلند آواز سے پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام القبلتین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور خاتم المرسلین وسید العالمین راحت للعاشقین انیس الغریبین شفیع المذنبین احمد مجتبی جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ
اپنی مقدس بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد میرے انتہائی عزت و احترام کے لائق بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی سال کا 11واں مہینہ ماہ ذیقعدہ، آج اس نا پہلا جمعہ المبارک ہے اور انگریزی سال نا مہینہ مئی، آج اس نے کتنی تاریخ ہے؟ اللہ کریم اسی جتنے آپ اس وقت اس نے پاک مقدس گھر نے اندر جمعہ المبارک نے موقع تے حاضر ہوئے ہیں، اللہ کریم مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس وقت تک ساڑھی زبان وچوں جتنے بابرکت کلمات تلاوت ہوئے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات محترم، آج ایک خاص ٹاپک، خاص موضوع میں تھوڑے سامنے لے کے آیا، اللہ کریم سن کے اس نے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، عزت اور ذلت نہ مالک میرا اللہ ہے، رزق اس نہ مالک بھی اللہ، اس اپنی بارگاہ میں رزق نے تقسیم خود کول رکھی ہوئی، جس سے چاہتا بے حساب رزق دے دینا اور جسا چاہنا در در کا بھکاری بنا دینا۔ لیکن اگر اسی قرآن کریم نہ مطالعہ کریے، اللہ کریم فرما رہا اے انسان، سوائے ایک تیرے کو میری جتنی بھی مخلوقات ہیں انہیں ہمیشہ میری ذات ہوتے توکل کیتا، میری ذات ہوتے بھروسہ رکھیا۔ جانور، پرندہ، جیڑی بھی اللہ کی مخلوق ہے، صبح اپنے گھر چوں باہر نکلنے، شامی سورج تمام غروب ہونا، جے اللہ انہوں نے مقدر میں جتنا رزق ہے اساں دے دینا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے توکل کہنے تھے، ذرا پیار نال بولو، کہنے تھے اللہ دی ذات تے توکل ہے۔ قرآن کریم میں الفاظ سنو تے ترجمہ سنو، پھر انشاءاللہ تھوڑے گلے کے اندر ٹھٹ ہو سکے۔ میرے رب نے فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس بندے نے اللہ کی ذات تے توکل کیتا، رب فرما رہا میں اس واسطے کافی ہوں۔ اے اگلے جملے سننے قرآن نے فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فرمایا کہ جس میری ذات تے توکل کیتا میں اسا اتو رزق دے دینا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اس نے گمان ہی نہیں ہونا میں اتو رزق دے دینا۔ اس واسطے حضرات محترم، غریب ہونا، امیر ہونا، یہ اللہ کی بارگاہ میں جس نے مقدر ہے چاہے وہی ہو سکتا۔ حضرات محترم،
میرے محبوب ابھی اللہ فرمایا سورہ کاف نہیں آیات بینات اس نے ایک چھوٹا جیسا میں تلاوت کیتا میرے رب نے فرمایا میرا سونا محبوب وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ میرے سونیا وہ جڑے لوگ اللہ کی رضا تے راضی رہنے نا میرے سونیا انہاں اپنے تو دور نہ کیتا کر انہاں اپنے کول بٹھایا کر انہاں اپنے کول اپنے نال مانوس کیتا کر حضرات محترم یہ تمیزی کلمات دسن تو بعد میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یکم مئی ایک مزدور ڈے مشہور ہے جس نے اندر ساڈے ملک پاکستان نے اکثر سرکاری ادارے اس دن چھٹی منانے بھائی آج کیڑا دن ہے آج مزدوراں دن ہے لیکن تسی مائی گل دسو کہ جڑے سرکاری لوگن ان تے آج چھٹی منا رہے آج لیبر ڈے ہے کہ جڑا غریب جس صبح وینا تے کما کے آنا تے شامی بچے نہ پیٹ پالنا کہ نہیں اس مزدور بھی چھٹی کی تھی جی اس مزدور بھی چھٹی کی تھی اس مزدور نہ کیڑی چھٹی نہ دینے میرے بھائی اے غریب بندہ اے مزدور تے او بندہ کہ جڑا صبح ویلا شامی واپس آنا اپنے چند ٹکے کما کے آنا اسی مزدور نے ہاتھ نال امیراں لوگاں نے بحال تعمیر ہو گئے امیر خوشیاں پہ منانے لیکن اے میرے ملک نا غریب آدمی آج بھی جا کے دیکھو اس نے گھر کوئی امیرہ جے نہیں کما کی بھی ایک چھوٹی جی جھوپڑی بھی زندگی گزار ہے حضرات محترم آؤ میں ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا فرمان سناون لگا حدیث تھوڑی جی لمبی لیکن میرے پیارے مسلمان بھائی سارے الفاظ بڑی توجہ نال سننے اور ایک بخاری شریف نے اندر حدیث پاک موجود ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی انہاں دا نام ہے حضرت معرور بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن کی دیکھا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی جنہاں دا نام ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے صحابی ذرا توجہ نہ حدیث پاک سننی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک جگہ سے جا رہے تھے آپ کے نال آپ نے غلام موجود ہے حضرت ابو ذر غفاری اپنے جسم نے اتے ایک عام یا لباس پایا اور اس نے اتے ایک اعلیٰ قسم کی چادر کی تھی تھلے عام یا لباس ہے جو تے اعلیٰ قسم کی چادر پائی گئی تے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نال آپ نے غلام ہے جس نے بالکل جس طرح حضرت ابو ذر غفاری قسم تے لباس پایا گا غلام بھی اسی طرح لباس پایا حضرت معرور بن سوید عرض کرنے کہ میں یا کیا اے ابو ذر غفاری اے میرے نبی نہ صحابی اے میرا پیر بھائی تسی ان کر سکتے ہو نا تسی آقاؤ تے اے تہاڈا غلام ہے تسی ان کروا کہ جیڑی چادر تسا اتے اعلیٰ قسم نے کیتی گئی اس رنگ دی چادر تہاڈے غلام بھی کیتی گئی تسی انہاں دوواں چادراں نال اپنا لباس بنوا کے نو آتے عام کے لباس اپنے نوکریاں تے غلاماں دے چھوڑو گل سمجھ آئی نا جڑی چادر تسا کیتی گئی تہاڈے غلام کیتی گئی چادر اعلیٰ قسم دیاں رنگ بھی ایک جیا تسی ان کروا انہاں دوواں چادراں نے اپنا لباس پوا کے نو آ تے عام جڑے کپڑے وہ اپنے غلاماں چ دیو
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فوراً اس کی گل سن کے نا آپ فرمانے اے میرے نبی نا غلام ماں اپنا ماضی یاد آ گیا کہ یاد آ گیا ماں اپنا ماضی یاد آ گیا آخر لیکن کیڑی گل آخنے کہ آج تو میرے نال گل کی تھی نا اسی طرح ایک دن میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامنے بیٹھے ہوئے تے ایک میرا حضور نا غلام آیا اس نے ہونٹ موٹے اس نے رنگ کالا اکھاں جسم وچ بڑیاں ہوئیاں تے خوبصورت نہیں تے میں اساں ایک گل چاہ کی میری اسے کسی گل تے بات شروع ہو گئی بات شروع ہو گئی میں تھوڑا جا غصہ کر کے اساں کیا یا ابن السودا وہ ایک کالی ماں نے پترا اور کالی ماں نے پترا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو یہ الفاظ سنے نا تو میرے نبی نے چہرہ یکدم بدل گیا میرے محبوب نے چہرہ سرخ ہو گیا کہ حضور کے فرمایا اے ابو ذر غفاری اجی بھی تو انہیں جاہلیت علی گلاں کرے نا اجی بھی تیرے اندر جاہلیت نہیں ختم ہوئی ان انپڑھی علی گلاں اجی نہیں ختم ہوئی اور کہ تو میرا کلمہ پڑھ چکے ہاں میں نے کول ہر وقت ہے میں تو آداب بھی سکھا رہا ہوں میں اخلاق بھی سکھا رہا ہوں اجی تیری زندگی نہیں بدلی آخر میں حضور کی زبان جدو الفاظ سنے نا میں اتنا پریشان ہو گیا کہ میں اس اپنے حضور نے غلامہ بکری سائڈ تے لے گیا میں آکھیا میرے محبوب میرے اس جملے کی وجہ تو انہوں نے چہرے تے اثرات بدل گئے میرے محبوب ناراضگی نہ یاد کر رہے ہیں میں آکھیا میرے محبوب نے صحابی میں زمین تے لیٹر لگا میں اپنا منہ زمین تے رکھا تو اپنا پیر میرے منہ تے رکھ میں جڑی گل سنا رہا اس گل پورا غور نہ سننا آکھیا کہ اے کالی ماں نے پترا حضور اتنے ناراضگی نہ اظہار کیتا حضرت ابو ذر غفاری اپنا سر زمین کی طرف رکھا انہاں آکھیا تم اپنا پیر میرے منہ تے رکھ ان کون ہے کوئی عام صحابی ہے اس صحابی کا نام ہے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محترم میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اوے لوگوں جڑے تسی مالدار لوگو اپنے کول اپنا نوکر رکھے ہوئے نے اپنا غلام رکھے ہوئے نے فرمایا انہاں کم تر نہ سمجھو بلکہ اپنا مسلمان بھیا سمجھو انہاں کدی محسوس نہ تھی کہ میں اس کو کم پہ کرے نا میں اس نے مزدور ہاں اور ایمان حقارت بھی نگاہ نہ بے کریا ہاں اس کو ڈیوٹی ضرور کرو لیکن مزدور نہ حق بھی ادا کرو مزدور نہ حق بھی ادا کرو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس گل تے ناراض ہوئے کہ بندہ تواڈے کول کم کرے نا تواڈا ماتحت ہے فرمایا کہ تو سا تانے پہ دینا ایت جاہلیت والی گلاں حضرت ابو ذر غفاری اپنا منہ زمین تے رکھا حضرت بلال نے اپنا چہرہ انہوں نے اپنا پیر انہوں نے چہرے تے رکھیا تے تاں حضرت ابو ذر غفاری حضور نے بارگاہ میں حاضر ہوئے یا رسول اللہ میں معافی منگنا میں اس تواڈے غلام نے دل آزاری کی تھی یا رسول اللہ میں تے مالدار ہاں او غریب آیا میں اس تانا دیتا سونیا تسی ناراض ہو گئے ہو سونیا تسی راضی ہو جاؤ میں اپنے پیر بھائیاں راضی کر دیتا ایک اور گل بڑی پیار نال سنو میرے محبوب نے صحابی خلیفہ دوم میرے نبی نے مرید بھی ہے کہ میری نبی نے مرید مراد بھی ہے جنہاں میرے محبوب نے اللہ کو خود منگیا
نا کیوے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی سیدنا فاروق اعظم 22 لاکھ مربع میل سے بادشاہی کی تھی. آپ نا دور حکومت ہے تے آپ راتی گشت پہ کریں کہ پہ کرنے حضرت سیدنا فاروق اعظم آپ گشت پہ کریں. آپ گزرنے ایک جگہ تے پہنچے. ایک گھر نے اندر بچیاں نے رومن کی آواز پئی آنی ہے. بچے رو رہے ہیں. دروازہ کھٹکھٹایا گیا. ان بچے کیوں پہ رونے؟ اندروں آواز آئی عمر نہ دور حکومت ہے. اس نے دور حکومت وچ میرے بچے بھوکے پہ رونے. اس عورت نے حضرت عمر پہچانیا نہیں. حضرت عمر بن خطاب اپنے غلام نال راتی گشت پہ کریں اپنی رعایا نے چکر لا رہے ہیں کہ نہیں میرے محبوب نے غلام بھوکے کے نہیں کسی پریشانی کے نہیں. حضرت سیدنا فاروق اعظم نے جب سنے آئے کہ میرے دور حکومت اندر میری رعایا اندر اے بچے بھوکی پہ رونے نے انہوں ماں چلی ہوتے ہانڈی رکھ کے اس وچ پانی پا کے بچیاں نو دلاسا پہ دینی ہے توڑے واسطے کھانا تیار ہو رہے آئے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً واپس گئے نے. بیت المال وچوں آپ آٹا بھی لے آئے, آپ دالا بھی لے آئے, گیہوں بھی لے آئے, آپ میوہ تے منقع لے آئے. سارا سامان لے کے آپ دے نال آپ دا غلام بھی ہے. آخر لگا تسی امیر المومنین ہو, تسی مسلمانہ دے امام ہو, میرے امام اے امیر المومنین اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے جتنا سارا مال ہے تسا اپنے کندھے تے نہیں رکھنا بلکہ میں اٹھا کے لے کے ویسا. میرے بھائیو توجہ نال گل سننی ہے. اے غلام حضرت عمر بن خطاب دا غلام ہے. آخر لگا تسی میرے آقا ہو, تسی غلام ہو, تسی میں تہاڈا غلام ہاں, تسی میرے آقا ہو. سامان تسا نہیں اٹھانا میں اٹھانا ہے. حضرت عمر بن خطاب دا جواب سنو. آپ فرمان لگے اے میرے غلام ٹھیک ہے میں آقا ہاں, میں امام ہاں, تو میرا غلام ہے, لیکن یاد رکھ میری رعایا اندر کل یہی مائی جدو اللہ نہیں پاک آوے میری شکایت کرے سی اس ویلے میں کے جواب دے سا. دوستان گرامی قدر سیدنا فاروق اعظم نے سارا سامان اپنے کندھے سے اٹھا کے اس مائی نے دروازے میں پہنچایا ہے. آخر لگی مائی اے لے سارا سامان آپ بھی کھا بچوں کو بھی کھوا سکون زندگی گزار. حضرت سیدنا فاروق اعظم جب سامان دے دیتا ہے او مائی پھر دعا پئی دیون لگی ہے. آخر لگی سونیا عمر دی حکومت رو اللہ, عمر دی عدالت رو اللہ اور ترقیاں عطا فرماوے. حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا ہے مائی جس عمر نے باری ہوئی پہلے تو شکایت شکوی کر رہی سے سونی مائی اور عمر میں تیرا یہ سارا سامان اٹھا کے آ گیا. ایک گل سنانی وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب آپ حاکم وقتاً مسلمانوں نے امامن کہ غلام آپ رکھے ہویا, غلام سامان نہیں چاہیا بلکہ آپ خود سامان اٹھا کے اپنے رعایا تک پہنچا رہے. آؤ دوستان گرامی قدر اسی واسطے تے تاجدار گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بڑا سونا نقشہ کھینچا ہے. آپ کا شعر سناون تو پہلے میں وہی گل سناون لگا. میرے اور تہاڈے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک دن سفر تے جا رہے ہیں. آپ سواری تے آپ ڈاچی بھی بیٹھے ہوئے نے, آپ کا غلام بھی ڈاچی دی مہار
آخر ڈاچیاں اونٹنیاں کہ غلام ناکا پر ہے تو امام چل رہا ہے. اس واسطے حضرات محترم میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑا اسلام لے کے آئیں نا، جڑا دین لے کے آئیں، اس دین کے اندر ساڑھے واسطے بہت بڑا سبق ہے اور اس دین کے اندر ساڑھے واسطے بڑیاں آسانیاں رکھی گئی ہیں. لیکن حضرات محترم یکم مئی گزریا، میں عرض کر رہا ہوں کہ مزدور نے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اسی اپنے میں ادنا جا بندہ ہو گئے، اپنی مسجد نہ خادم خطیب ہو گئے. میں اس ممبر تے اپنی گل دسنا چاہنا کہ اسی لوگ الحمدللہ زمیندار لوگ ساڈے گھر اندر بھی ساڈے کول نوکر خادم ملازم موجود ہونے، اساں بھی انہاں نال سختی نہیں، ہاں ڈیوٹی ضرور کرو، لیکن انہاں نال کبھی انہاں دی حد تلخی بھی نہیں کرنی چاہیے اور انہاں نال ہمیشہ پیار نال پیش آنا چاہیے. آگے کا سمجھ اے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا طریقہ مبارکہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمایا لوگو جیڑا بھی تسی پیشے اختیار کرے ہو نا، اس پیشے حقیر نہ سمجھو، اس پیشے اس روزگار حقیر نہ سمجھو. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے بارگاہ وچ حاضر ہوئے تے عرض کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں جڑا کاروبار کرے نا، کہیں انہوں نے کاروبار حقیر کے لوگ نہیں سمجھنے، جڑا میں کاروبار کرے نا پیشہ جڑی میں تجارت کرے نا کہیں اساں لوگ حقیر کے نہیں سمجھنے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تسی کیڑا کاروبار کرے ہو؟ عرض کرے یا رسول اللہ میں کپڑا تیار کرے. کی کرے نا؟ سارے بولو میں کپڑا تیار کرے نا. میرے محبوب نے فرمایا آیا عبداللہ ابن عباس، میرے محبوب نے فقیر سے آبی جنہاں واسطے حضور دعا کی تھی یا رب العالمین میرے عبداللہ ابن عباس دین عالم بڑا، اسلام فقہ عالم بڑا. میرے محبوب نے واسطے دعا کی تھی کہ آپ کیڑا کاروبار کریں؟ آپ کپڑا تیار کریں، یعنی دھاگے نال کپڑا بنیں. آپ فرمایا کہ میں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جڑا میں کاروبار کرے نا کہ نہیں میں نے کاروبار لوگ حقیر تے نہیں سمجھنے، ماڑا تے نہیں سمجھنے. میرے محبوب نے فرمایا اے عبداللہ ابن عباس جڑا تو ایک کپڑے والا کاروبار کرے نا یہ پتہ ہی سب تو پہلے کیا کیتا؟ ایک کپڑا بننے والا یہ سب تو پہلے کیا کاروبار کیتا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی بہتر جاننے ہو. میرے محبوب نے فرمایا اے عبداللہ ابن عباس ایک کپڑا بننے والا جڑا کاروبار ہے سب تو پہلے اس انسانیت دے باپ آدم نے شروع کیتا. کیا شروع کیتا؟ حضرت آدم علیہ السلام. آپ کپڑا تیار کریں، کپڑے کا آپ کاروبار کیتا. دوستان گرامی قدر فرمایا کسی بندے نے پیشیاں، کسی بندے نے کاروبار، کسی بندے نے تجارت ماڑا نہ سمجھیا کرو. جس نے مقدر میں جیڑا رزق میرے رب لکھ دیتا ہے وہ تو اس واسطے آنا ہے. ہاں جیڑا میں سبق سنا رہا ہر بندہ اپنا کاروبار کر رہا، ہر بندہ اپنی تجارت کر رہا، اپنا بزنس کر رہا، لیکن ہر عمل سے پہلے رب تے توکل ہونا چاہیے، رب کی ذات تے بھروسہ ہونا چاہیے. فرمایا اے عبداللہ ابن عباس اپنے کاروبار کو ماڑا نہ سمجھ، اپنے پیشے کو ماڑا نہ سمجھ. ایک کپڑے کا کاروبار سب تو پہلے آدم علیہ السلام کیتا ہے. فرمایا اسے کپڑے نال انسان نہ دنیا دا بھی لباس تیار ہو رہا ہے تے آخرت دا بھی لباس تیار ہو رہا ہے. فرمایا
میرے ابا آدم علیہ السلام کیتا کیا کیتا ہے جی آدم علیہ السلام کیتا اس واسطے حضرات محترم کوئی بھی بندہ کسی بھی کاروبار نہ اس نے تعلق کی کوئی بھی پیشہ کرے نا میرے بھائی اگر کسی کول کا ڈیوٹی کر رہا یاد رکھو نا اسی لوگ تے آسانی والے کاروبار تلاش کرے رہے ہیں لیکن او کیڈا خوش قسمت ہے او کیڈا خوش قسمت ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک صحابی آئے نا تالی تالی مزدوری کر کے آئیں حضرات محترم توجہ تالی تالی مزدوری کر کے آئیں اور گل اور نہ سننی پھر بولو یا نہ بولو تہاڈی مرضی نہیں گل ہے حضور نے صحابی حضور کو لایا مزدوری کر کے آیا ہتھاں تے نشان بنے ہوئے ہتھاں تے نشان بنے ہوئے میرے بھائی میرے محبوب نے اپنے غلام نہ ہاتھ پکڑیا اپنا گورا گورا ید اللہ والا ہاتھ اس صحابی نے ہاتھ مار کے فرمایا او میرے غلام القاسب حبیب اللہ القاسب حبیب اللہ القاسب حبیب اللہ اوے ہاتھ نال کمان والا کوئی عام نہیں ہے او میرے رب دا محبوب ہے اور ایک اور گل وقت ختم ہو گیا آخری گل سنا کے تقریر ختم فرمایا اگر تواڈے گھر اندر تواڈا نوکر ہے تواڈا ملازم ہے تواڈا غلام ہے فرمایا اگر وہ مزدوری کرے نا جس طرح آج گرمی کا موسم ہے نا بندہ ساری رات مزدوری کرے کام کرے اس نے جسم جو پسینہ نکلنا پسینہ نکلے تو پھر جسم نالو کپڑے نالو وہ بدبو جی محسوس ہونی فرمایا اس بندے نے جسم نالو جس نہ بدبو آ رہی نا اس کا ماڑا نہ سمجھ اس کا ماڑا نہ سمجھ میرے محبوب اللہ خود فرمایا سونیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ فرمایا سونیا اے او لوگ جڑے صبح تو لے کے شام تک تیری رضا واسطے تو راضی کرنے واسطے محنت کریں نے مشقت کریں نے انہاں لوگوں اپنے تو دور نہ کر سونیا انہاں اپنے گلے نال لا دے سمجھ آ رہی کیوں نہیں آ رہی اے جوڑے لوگ اوکھے ہونے مزدوریاں کریں نے صبح تو لے کے شام تک حلال کمائی کر رہے ہیں سونیا انہاں اپنے تو دور نہ کر انہاں اپنے سینے نال لا اپنے گلے نال لا سونیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جڑے تیری رضا واسطے محنت کر رہے ہیں مشقت کر رہے ہیں اس واسطے حضرات محترم یکم مئی گزر گیا مزدور ڈے گزر گیا لیکن میں عرض کر رہا ہوں اے یکم مئی مزدور ڈے مزدوراں تے آپ نے یاد لایا کوئی نہیں کی تھی ہن بھی چوکا جوان کی چیک کر کے نہ کرو بے شک مزدور ڈے ذکر ہوے نا اے لوگ اس دن بھی انتظار کر رہے ہیں انہوں نے کوئی بندہ آوے جیسے اپنے بچے نہ پیٹ پالے اے اشرافیہ لوگ اے عیاش لوگ جڑا 24 گھنٹے دن میں 8 یا 12 گھنٹے ایسی تھلے گزار کے آخنے جی یکم مئی آیا سے چھٹی کرنی انہیں لوگوں نے چھٹی منا بھی دی میرے محبوب نے وہ غریب لوگ جنہاں اس دن بھی جا کے اپنی اولاد نہ اپنے گھر والے نہ پیٹ پالیا انہاں لوگاں ساڑھے لکھاں سلام انہاں لوگاں ساڑھے سلام انہاں سے سلوٹ پیش کرے ہیں میرے بھائی دن کے منائے جا رہے ہیں لیکن جڑے لوگ اللہ کی رضا واسطے محنت کرے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے بارے اللہ حضور فرمایا انہاں دور نہ کر انہاں اپنے سینے نہ لا میرا رب اساں سمجھنے توفیق عطا فرمائے اللہ کریم میرے ملک نے غریب لوگاں نا خود محافظ بنے میرا رب انہاں غریب تے مسکین لوگاں نا خود آپ انہاں کی مدد فرمائے اللہ کریم میری تواڈی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین